الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، أو فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض عزیزان کی خواہش پر قربانی کے مسائل کے تعلق سے ایک لائیو میٹنگ رکھی گئی ہے براہ راست، جس کو نشر کیا جا رہا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس مجلس کو مبارک فرمائے اور سامعین کے یا سائلین کے سوالات کا صحیح قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ جواب دینے کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحیح سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. الحمدللہ بلاد عربیہ میں اور مغربی ممالک میں آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں آج 30ویں ذی القعدہ ہے. کل انشاءاللہ یکم ذی الحجہ ہوگی. چاند نکلنے کے بعد ہی اسلامی تاریخ کا آغاز ہو جائے گا. ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے. ذی الحجہ کے یہ جو مبارک ایام ہیں، شروعاتی 10 دن، ابتدائی 10 دن، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور اس سے ملحق جو 3 دن ہیں 11، 12، 13 ایام تشریق کے، یہ بڑے فضیلت کے ایام ہیں. اور ان ایام مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم فرمائی ہے. سورہ والفجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر کہا ہے. 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 دن اور رات میں دن بھی داخل ہیں. اور 10 راتوں سے مراد، جیسا کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردان حضرت مجاہد اور اکرمہ رحمہ اللہ نے، اور جمہور سلف و خلف مفسرین نے لیالی عشر کی تفسیر ذی الحجہ کے 10 دنوں سے کی ہے. اللہ رب العالمین کی 10 راتوں کی قسم یقیناً ان 10 راتوں کی 10 تاریخوں کی عظمت اور بزرگی پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن اس کا قسم کھانا اس شے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. البتہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. اللہ کے نام اور صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. بہرحال یہ بڑے مبارک ایام ہیں جو ہم پر عنقریب سایہ فگر ہونے والے ہیں ہندوستان میں. اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے عملوں سے بہتر ہیں. ان ایام کی نمازیں دوسرے ایام کی نمازوں سے افضل ہیں، چاہے فرائض ہوں یا نوافل ہوں. ان ایام میں نفلی روزے دوسرے دنوں کے نفلی روزوں سے بہتر ہیں. اسی طریقے سے ان ایام میں صدقہ و خیرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہو وہ بہرحال ان ایام میں ادا کرنا ان کے علاوہ ایام کے مقابلے میں افضل ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے عشرے میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی دن کا کوئی عمل پسند نہیں ہے. لہذا یہ ایام جنہیں خیر و ایام دنیا کہا گیا ہے، دنیا کے دنوں میں یا سال کے دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں، ہم پر سایہ فگن ہونے والے ہیں. ان ایام کی ہم قدر و قیمت پہچانیں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کثرت سے کریں. جب یہ عشرہ داخل ہو جائے تو بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر، تحمید کرنی چاہیے.
اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے عصر تک یا غروب آفتاب تک نمازوں کے بعد بھی اور چلتے پھرتے بھی تکبیرات کہنی چاہیے، جن کو تکبیرات مقید کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایام ہیں انشاءاللہ آج کی مغرب کے وقت سے لے کر 13 تک مطلق تکبیرات بھی ہیں، چلتے پھرتے گھر میں، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، کاروبار میں، بازار میں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے اور دامن مراد کو بھرنا چاہیے۔ ان تمہیدی کلمات کے ساتھ ہی اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے روبرو ہیں اور سوالات کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ حاضر خدمت ہے۔ وباللہ توفیق۔ یوم النحر کے علاوہ کتنے دنوں تک قربانی کرنا صحیح ہے؟ سوال آیا کہ یوم النحر کے علاوہ کتنے دنوں تک قربانی کرنا سنت ہے، جائز ہے۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید سے فراغت کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے قبل تک، یعنی 4 دن، یوم النحر 10ویں تاریخ اور اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دن 11، 12، 13، کل 4 دن قربانی کے ایام ہیں۔ یوم النحر اور ایام تشریق، ایام ذبح کے ایام ہیں۔ سند اس کی صحیح ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اس کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایام مینا 13 تک ہے، اور ایام مینا ایام رمی ہے، ایام اکل و شرب ہے، ایام ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں، کھانے پینے کے ایام ہیں۔ تو تمام چیزوں کے لیے جب ایام 13 تاریخ تک ہے تو پھر قربانی 12 تک ہی کیوں رہے گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقہ سے حضرت حسن بصری، حضرت عطا اور امام اہل سنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صاحب 13 تک قربانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اہل علم کے اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ قربانی یوم النحر 10ویں تاریخ سے لے کر ایام التشریق 13ویں کے غروب آفتاب سے قبل تک ہے۔ واللہ اعلم۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بتلائیں۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جانور کو بائیں کروٹ لٹائے تاکہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ ذبح کرنے والا ذابح اگر رائٹ ہینڈر ہے دائیں ہاتھ سے ذبح کرے گا تو بائیں کروٹ لٹائے، اور اگر لیفٹ ہینڈر ہے تو جانور کو دائیں کروٹ لٹائے تاکہ رخ بہرحال قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہلی، اتنا اگر کچھ یاد نہ ہو تو پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، یہ تو ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ اس میں بھی بسم اللہ کہنا شرط ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ اگر کسی کو سورہ انعام کی آیت یاد ہو جو آیت دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، تو یہ بھی پڑھ لے مستحب ہے۔ لیکن اگر کچھ نہیں پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، یا صرف بسم اللہ ضروری ہے، واللہ اکبر اس کے ساتھ لگانا مستحب ہے، ذبح کرے اور کہے کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما، یا اگر مردوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے بال بچوں کی طرف سے اور میرے گھر کے، میرے خاندان کے اموات کی طرف سے قبول فرما اور ذبح کر دے۔ وہ ذبح کرنے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ حلقوم ہے جو ہوا کی نلی ہے، اور ایک نرخڑے سے لے کر کے میدے تک جو کھانے کی نلی ہے وہ ہے، اور 2 جو موٹی شہ رگ ہے دائیں اور بائیں، چاروں کو اچھی طریقے سے کاٹنا چاہیے اور ان کا طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اکثر قصاب وغیرہ کہے گا بسم اللہ کر کے آپ چھری چلا دیجئے، وہ ذرا چمڑا کٹ گیا اور خون گرنے لگا، اس سے وہ کہے گا کہ نہیں چھری آپ ہم کو دے دیجئے، میں باقی ذبح کر لیتا ہوں۔ نہیں، جو ذبح کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے طریقے سے ہوا کی نلی کو، کھانے کی نلی کو اور دونوں رگوں کو مکمل طریقہ سے کاٹے، یہاں تک کہ مکمل ذبح وہ خود کرے، اور اس طریقے سے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نکالنے کا کام، کھال چھوڑانے کا کام یا کھال ادھیڑنے کا کام نہ کرے۔ میرے گھر میں میرے والد کے علاوہ 2 بھائی بھی کماتے ہیں، مگر سب لوگوں کا کھانا ایک ساتھ بنتا ہے۔ میرے والد قربانی سب کے نام سے کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ ایک صاحب کا سوال یہ آیا کہ صاحب 2 بھائی ہیں جو کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، گھر میں والد صاحب ماشاءاللہ باحیات ہے، وہی گھر کے گارجین ہیں، اگر ایک قربانی والد صاحب اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو شامل کر لیں، بیوی کو شامل کر لیں، گھر کے بڑے چھوٹے تمام ہی افراد کو شامل کر لیں تو کیا قربانی ہوگی؟ الحمدللہ
ایک قربانی انشاءاللہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگی، کیونکہ سب شاملات ہیں، چولہا سب کا ایک ہی ہے، ہانڈی سب کی ایک ہی ہے، اور اگر چاہے کمانے والے بیٹے اپنے نام سے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، دین کے اندر گنجائش ہے، لیکن ایک قربانی انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی جب تک وہ ساتھ اور شاملات رہ رہے ہیں۔ قربانی کیا ہے، نیز قربانی کرنا کیسا ہے؟ قربانی کیا ہے اور قربانی کرنا کیسا ہے، دونوں ایک ہی مسئلہ ہے۔ قربانی کا حکم پوچھ رہے ہیں تو قربانی کا حکم جمہور اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ ہے، بلا عذر شرعی کے آدمی کو قربانی چھوڑنا نہیں چاہیے، گویا استطاعت کے باوجود قربانی ترک کرنا یہ عمل ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے اور اس کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ نیز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ایک سوال میں کئی شق ابھی پیش کیا گیا، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی دی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی یعنی ایک جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے بعض محققین علماء نے لکھا ہے کہ اگر میت کو آپ ثواب میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ ان کو شامل کیجیے۔ مثلا اگر آپ قربانی اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیے اللہ تقبل منی، میری طرف سے اللہ قبول فرما، میرے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما، اور مردوں کا نام لیجیے یا یہ کہیے کہ میرے دادیال لالیال سسرال کے تمام اموات کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما، انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگی۔ یا اپنے نام کے ساتھ اپنے اموات کا نام لے لیجیے۔ بہرحال ایک زندہ شخص کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل عبادت زندوں کی طرف سے مطلوب ہے، مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، خاص کر کے یہ مالی صدقہ ہے۔ جمہور اہل علم نے کہا کہ جائز ہے کہ شاملات کی بھی قربانی ہو، یعنی زندہ اپنے ساتھ مردے کو شامل کرے، اور مردوں کی طرف سے مستقل بھی ایک حصہ یا بڑا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا جانور بکرا وغیرہ میت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے تو گوشت کو پورا خیرات کرنا پڑے گا جیسا کہ صدقے کا حکم ہے، یا قربانی کے گوشت کا حکم ہوگا کہ کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، دونوں طرح کا نظریہ ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کی طرف سے کبھی نہیں کیا کہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، آپ کی دختران میں سے 3 دختروں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ نے ان کی طرف سے کبھی نہیں کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ نے کبھی مستقل قربانی نہیں کی، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح قول یہ ہے کہ مستقل قربانی نہیں کرنی چاہیے میت کی طرف سے، تاکہ اس لفڑے میں یا جھنجٹ میں آدمی نہ پڑے کہ اس کے گوشت کو پورا صدقہ کیا جائے یا قربانی کے حکم کی طرح سے زندوں کی قربانی کے حکم کی طرح سے کھایا اور کھلایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ زندہ اپنے نام کے ساتھ، کوئی ایک زندہ گھر کا کوئی بھی ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ مردوں کے نام کو شامل کر لے، اور اس کے بعد وہ گوشت کھائے گا بھی اور کھلا بھی گا، جیسے کہ زندگی قربانی کا حکم ہے، اور ثواب بھی الحمدللہ وہ تمام کے تمام شریک ہوں گے۔ الا یہ کہ میت نے اگر وصیت کی ہو، مطلب باپ نے وصیت کی ہو، ماں نے وصیت کی ہو کہ بیٹا میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، اور کوئی جائیداد بھی اس کے لیے وقف کر رکھی ہو جو قربانی کے لیے کافی ہے، تب تو بالکل کمپلسری ہے کہ انہوں نے جائیداد رکھی ہے۔ لیکن اگر جائیداد نہ چھوڑی ہو، صرف بال بچوں کو وصیت کر کے والدین گئے ہوں، تو بھی وصیت کی تنفیذ مناسب ہے۔ اگر بال بچے قادر ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی وصیت پر عمل کریں، اور نیکی اور احسان ان کے ساتھ انتقال کے بعد بھی ان کے لیے کریں، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس وصیت کی تکمیل ان پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت نہ ہو تو ایسے ہی ثواب کی غرض سے، ثواب میں شریک کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ زندہ شخص اپنے نام کے ساتھ اپنے اموات کو شامل کر لے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک مستقل جانور ان کی طرف سے کرے۔ واللہ اعلم۔ بعض عالم دین کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ثواب کی نیت سے اپنے بال اور ناخن کو اس عشرے میں نہ کاٹے تاکہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل سکے۔ جی ایسی حدیث ہے۔ سوال یہ آیا کہ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کی، غریب آدمی ہے، مفلوک الحال ہے، یا قرض لے گا لیکن قرض کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہوگا، مشکلیں اس کی بڑھ جائیں گی،
تو کیا وہ اپنے بال ناخن کو عشرہ ذی الحجہ میں چھوڑ دے، چاند نکلنے سے پہلے قطر لے اور اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ میں بال ناخن نہ لے، اور اس کے بعد وہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو نماز عید کے بعد وہ اپنے بال ناخن کو ترشوائے، تو کیا اس کو ثواب قربانی کا مل جائے گا؟ ایسی حدیث ہے ابو داؤد میں، اس کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کئی سندوں سے آنے کے بعد بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن لغیر ہی کہا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس غریب کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا قربانی کے بعد غیر حاجیوں کو بال منڈوانے سے کوئی ثواب ملتا ہے؟ قربانی کرنے والا اگر غیر حاجی ہے تو کیا وہ بال بھی مڑوائے؟ نہیں، ضرورت ہے تو بال مڑوائے، بال چھوٹا کرائے، لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے اندر بال کا مڑوانا داخل نہیں ہے۔ ہاں، ناخن وغیرہ جو 10 دنوں سے اس نے چھوڑ رکھا تھا، مونچھیں اگر بڑھ گئی ہو یا کچھ اور جو بال لیے جا سکتے ہیں یا لینے کے ہیں، ان بالوں کو اگر آدمی چاہے تو نماز کے بعد اپنی قربانی کرنے کے بعد لے، لیکن اگر اس سب کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سر کے بال کا مڑوانا یا چھوٹا کرانا تو اس موقع پر بالکل ہی مشروع نہیں ہے، وہ حاجیوں کے یہاں باقاعدہ ایک واجب ہے، واجبات حج میں سے ہے کہ آدمی جس طریقے سے قربانی کرے اسی طریقے سے بال اور ناخن لے، وَلْيَأْخُذُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ حجاج کرام کے لیے واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے بعد بال کا مڈوانا یا چھوٹا کرانا یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ احرام کی چادر پہن لیتا ہے یا گھر میں آ جاتا ہے یا بیوی سے مخالفت کر لیتا ہے تو اس کو تو باقاعدہ دم دینا پڑے گا، لیکن قربانی کرنے والے کے لیے اس عمل کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر بال کی قربانی یا بال مڈوانا یہ داخل نہیں ہے۔ قربانی جانور کے حلقوم پر چھری چلانا 10 تاریخ یوم النحر کو نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک 13 تاریخ تک بہیمۃ الانعام جو مخصوص جانور ہے، اونٹ کا مذکر مؤنث، گائے کا مذکر مؤنث، بھیڑ، دبا مذکر مؤنث اور بکرا بکری، یہ 8 قسم کے جانوروں کے گردن پر مخصوص ایام میں یوم النحر سے لے کر ایام تشریق کے غروب آفتاب تک تقرب الی اللہ کی نیت سے چھری چلانے اور جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اس میں بال مڈوانا یہ قربانی کا جز نہیں ہے یا قربانی میں داخل نہیں ہے۔ کیا 1 سال کے بکری کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح خصی کی قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی دمبا کی ہوگی یا مینڈھے کی؟ ایک سوال میں کئی سوال داخل کر دیا ہے۔ 1 سال کے بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، اگرچہ اہل علم نے کلام کیا ہے لیکن انشاءاللہ حدیث صحیح ہے، مت ذبح کرو مگر مسنہ، دتا ہوا، جس کو سنی کہا گیا ہے، جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر پختہ دانت نیچے کے 2 دانت آ گئے۔ اب اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ دانت بکری کا کب آتا ہے، تو کہا کہ 1 سال کا ہو جائے، دوسرے سال میں داخل ہو جائے، اور گائے بیل جب 2 سال کے ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو جائے تب وہ دتے ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ 5 سال کا ہو جائے، 6 سال میں داخل ہو جائے تو وہ دتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی بنیاد پر اور غذا کی بنیاد پر کچھ پہلے ہی چند مہینے پہلے دت جائیں یا ان کے دانت نکل آئے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد ہوگا۔ ہم جس علاقے میں ہیں، بہار کے علاقے میں یا نیپال کے ترائی علاقوں کے اندر عام طریقے سے 15 مہینے کے بعد بکرا بکری دتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ صاحب 1 سال ہو گیا اور دوسرے سال میں پہلا ہی دن ہے اور ذبح کر دیا، تو مقصود وہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سنی ہونا چاہیے، دتا ہونا چاہیے۔ اب یہ دتتا کب ہے، یہ اہل علم نے اقوال لکھے ہیں یا اہل لغت نے اقوال لکھے ہیں کہ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، دوسرے سال میں داخل ہو جائے، اور گائے جب اذا استکملت البقرہ سنتین ودخلت فی الثالثہ، اور اونٹ اذا استقبل الابل اذا استقبل 5 سنین ودخلت فی السادسہ، 5 سال کا ہو جائے، 6 میں داخل ہو جائے۔ یہ ان کے اپنے تجربات ہیں یا لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں جو انہوں نے سمجھی ہے، لیکن اصل مقصود ہے کہ سنی ہونا چاہیے، دتا ہونا چاہیے۔ البتہ بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے، فرما ہے، تو 6 مہینے کے بچے کو جزع کہتے ہیں، الجزع، جزع یا جزع، جزع دتا، غیر دتا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن کے اندر، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السری، بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ، اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ وہ اتنا بڑا اور موٹا تازہ ہو کہ 1 سال کے بچوں کے درمیان اگر چھوڑ دیا جائے تو تمیز کرنی مشکل ہو، تو ایسا غیر دتا ہوا بچہ بھیڑ کا جائز ہے اگر وہ خربا ہو۔ تو بہرحال 6 مہینہ اور اس سے زائد کا بچہ بھیڑ کا جو دتا ہوا نہ بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ اس میں بھی اگر مسن نہ ہو تو افضل ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے علاوہ بکرے بکری میں، گائے بیل میں، اونٹ اونٹنی میں اس کا دتا ہونا ہی شرط ہے۔
कोई आदमी कुर्बानी अच्छा, इसी सवाल के अंदर एक जो ये भी था कि क्या खसी किए हुए जानवर की कुर्बानी है, यानी जिसका खुशिया स्क्रोटम निकाल दिया गया हो। हाँ, तो मुज़क्कर के अंदर, बकरे के अंदर ख़ास तरीक़े से लोग जानते हैं कि जिस जानवर की या बकरे की अगर खसी कर दी जाती है तो उसका गोश्त पाकीज़ा हो जाता है और लहम उसका तय्यब है, पाकीज़ा हो जाता है, बरखिलाफ इसके कि अगर फ़हल हो और उसके अंदर पूरी क़ुव्वत हो, उसका स्क्रोटम छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मुअन्नस पर जुस्ती करने के सबब उसके गोश्त के अंदर बदबू हो जाती है। तो बहरहाल अगर चाहें कि वो कामिलुल अज्जा हो, स्क्रूटम रहे उसका, गैर खसी किया हुआ हो तो भी कर सकते हैं, और खसी किया हुआ हो तो भी जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 2 मेढों की कुर्बानी किया करते थे, काना यज़बहु कबशैन अमलहैन, और उसी में रवायत है मौजूऐन, जिनके खुशिये निकाल लिए गए होते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसी किए हुए जानवर की कुर्बानी साबित है, इसलिए ये जानवर के अंदर ऐब नहीं। कोई आदमी कुर्बानी कर ले और उसके बाद पता चले कि वो जानवर दता हुआ नहीं है, तो क्या उसकी कुर्बानी होगी या नहीं? कुर्बानी उसने जानवर बगैर दता हुआ किया, उसको देख लेना चाहिए कि वो दता है कि नहीं, उयूब से पाक है कि नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं देखा है उसने और उसने उसको ज़बह कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। अय्याम कुर्बानी के अंदर उसको कुर्बानी पलटानी पड़ेगी। क्या हामला जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? जी, जानते बूझते हुए भी हामला जानवर की आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये ऐब में दाखिल नहीं है। दूधार जानवर की भी आप कर सकते हैं, जब तक कुर्बानी नहीं हो रही है दूध आप बछड़े को पिलाइए या बकरी के बच्चे को दूध पिलाइए, और उसके बाद आप जो बच जाता है आप उसको खा भी सकते हैं। बाद ने कहा कि उसको खैरात कर दीजिए, लेकिन बहरहाल दूधार जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं, हामला की भी कुर्बानी कर सकते हैं, और जानवर का ज़बह करना ही पेट में पलने वाले बच्चे का ज़बह करना है। अगर वो बच्चा जो पेट में है अगर वो मर भी जाए तो आप उसकी गर्दन काटिए, उसकी खाल हटाइए और उसके गोश्त को खाइए, और अगर जिंदा हो तो फिर उसको भी ज़बह कीजिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जिस जानवर का आधा सींग टूट गया हो, क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? आधा हिस्सा अगर सींग का टूटा हुआ हो तो कुर्बानी जायज़ माल खड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग टूटे कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी से मना किया है, हदीस में कलाम है, मगर अहले इल्म ने कहा है कि साहब वो बकरू है, जानवर के अंदर सींग खूबसूरती की अलामत है, लेकिन अगर बहुत मामूली सा हो तो इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज नहीं है। हनाबला के नज़दीक तो बड़ी ताकीद है इसकी कि साहब अगर वो टूटा हुआ है या इवन सींग के ऊपर की जो गिलाफ होता है, कवर जो होता है, अगर वो भी निकल जाए तो वो जायज़ नहीं होगा। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है कि इस कदर टूटा हुआ हो कि जड़ से खून निकलता हो, लेकिन अगर आधे से कम है तो इंशाल्लाह जायज़ है। आधा या आधा से अगर जायज़ है तो जमहूर अहले इल्म ने इसकी जानवर की कुर्बानी को जायज़ तो कहा है, लेकिन कराहत है इसके अंदर। क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सवाल बड़ा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि कुर्बानी के जानवर में क्या अकीका कर सकते हैं। मुराद है बड़ा जानवर जिसके अंदर 7 हिस्से लगते हैं, तो कुछ कुर्बानी कर दिया, 3 हिस्सा मिसाल के तौर पर कुर्बानी कर दिया, और 2 बेटा है तो 4 हिस्सा उनकी तरफ से 2-2 हिस्सा करके कि 2 बकरे के कायम मकाम है अकीका कर देते हैं। ये ऐसा चलन शहर और देहातों के अंदर है, लेकिन ये अकीका नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अकीका बहरहाल वो बच्चे की जान का फिदिया है। कहा गया हदीस में है कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकति, बच्चा अपने अकीके की वजह से गिरवी है, गोया कि वो अकीका उसकी जान का फिदिया है, लिहाजा जान का बदला जान होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनिल गुलाम शातान मुकाफ़अतन व अनिल जारियत शातुन वाहिदा, बच्चे की तरफ से लड़के की तरफ से 2 बराबर उम्र की बकरी होनी चाहिए, एक जैसी हो, एक साइज़ की हो। जमहूर अहले इल्म ने अइम्मा अरबा ने दता होना उसके लिए भी शर्त किया है, लेकिन दूसरे कुछ उलमा के नज़दीक गैर दता हुआ भी, लेकिन जो देखने में अच्छा हो, भला हो और लगता हो कि हाँ बकरा है, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल किट छोटा बच्चा हो ऐसा नहीं हो, लगे कि साहब वो बकरा है। तो बहरहाल वो 2 जानवर, लड़के की तरफ से 2 बकरा और लड़की की तरफ से 1 बकरा, ये मसनून है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्से सरी के साथ फरमाया है, और हदीस में नस्से सरी है 2 बकरा होना चाहिए, हम उम्र होना चाहिए। लेकिन बड़े जानवर में जाहिर है कि अगर जमहूर अहले इल्म ने कहा है कि अकीका बड़े जानवर के अंदर भी जायज़ है, तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल एक जानवर एक बच्चे की तरफ से लड़का हो या लड़की करना होगा। हालांकि हदीस के अंदर बड़े जानवर का जिक्र नहीं है, जो इस सिलसिले में अक़वाल है वो बाज़ ताबईन के अक़वाल है, और अहले इल्म ने उनकी बुनियादों पर बड़े जानवर की भी को भी अकीका में ज़बह करना दुरुस्त कहा है, लेकिन यह है कि साहब वो पूरा एक जानवर होना चाहिए। अलबत्ता हनफिया 2 हिस्से को 2 बकरे के कायम मकाम समझते हैं, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है, और नहीं तो कम से कम अगर बहुत बचते बचाते भी कहें तो ये खिलाफ औला
ضرور ہے، لہذا 2 مستقل جانور ہونا چاہیے، یا جمہور کے قول پر اگر عمل کرتے ہیں تو پورا 1 جانور ہونا چاہیے، بڑا جانور ہو تو پورا 1 جانور ہو۔ ویسے یہ ناچیز جو آپ کے سامنے سوالات کے جواب دے رہا ہے وہ اس کو درست نہیں سمجھتا ہے کہ بڑے جانور عقیقے میں ذبح کیے جائیں۔ لازم ہے کہ اگر آدمی عقیقے کی سنت موقدہ کو یا وجوب کو ادا کر رہا ہے تو وہ 2 بکرا کرے، اگر استطاعت نہ ہو تو بحالت مجبوری 1 بکرا کرے، بلوغت سے پہلے اگر کبھی اللہ تعالیٰ قوت اور توفیق دے دے تو دوسرا بکرا اسی بچے کی طرف سے بھی کر دے، یہ سب گنجائش موجود ہے، لیکن خلاف سنت عمل نہ کرے، واللہ اعلم۔ موجودہ حالات کے پیش نظر کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے اتنے پیسے نہیں کہ قربانی کا جانور لے سکے، تو کیا قرض لے کر قربانی کا جانور لے سکتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ حالات اچھے ہونے کے بعد وہ قرض لوٹا دے گا؟ حالات اس وقت کاروباری کورونا کی وجہ سے یا کساد بازاری کی وجہ سے جو بھی اسباب ہوں، جو بھی سبب ہو، اس وقت کاروبار گرے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض لینے کی استطاعت ہے اور قرض کی ادائیگی کی استطاعت ہے، یعنی قرض کوئی دے سکتا ہے، بآسانی قرض آپ کو مل سکتا ہے اور آپ اس کی ادائیگی پر قادر ہیں، یا جو مدت مہلت آپ مانگ رہے ہیں اس مدت کے لیے کوئی آپ کو قرض دینے کو تیار ہے، تو آپ اس سنت موقدہ کو ادا کیجیے، جبکہ بعض اہل علم نے تو واجب کہا ہے، جیسا کہ ابھی اسی مجلس میں ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا، تو آدمی کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی مشکل ہو تو قربانی انشاءاللہ راجح قول میں واجب نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتا، لہذا آپ اپنے آپ کو جوخم میں نہ ڈالیں۔ لیکن اگر قرض لے سکتے ہو اور قرض کی ادائیگی کی سبیل آپ کے پاس ہو اور مہلت بھی مل رہی ہو، آپ کو قرض کی ادائیگی کی مہلت آپ کو مل رہی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ آپ قرض لے کر قربانی کریں اور اس اہم سنت سے آپ اپنے کو محروم نہ رکھیں۔ ہمارے اطراف میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں، تو کیا بے نمازی کی قربانی مقبول ہے، اور اسی طرح ان کے یہاں گوشت دینا کیسا ہے؟ مسئلہ اختلافی ہے، بے نمازی کی قربانی درست ہے کہ نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کافر ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ البتہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بے نمازی کی سزا، اگر وہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کرے اور نماز پر کاربند نہ ہو تو بے نمازی کی سزا قتل ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک حبس ہے، ضرب ہے کہ قید میں رکھو اور اس کی پٹائی کرو یہاں تک کہ وہ قائل ہو جائے۔ تو بہرحال حنابلہ کے مسلک کی بنیاد پر کہ بے نمازی کافر ہے، اور دلیلیں بھی الحمدللہ ان کی تائید میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، جسے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، اور ایک جگہ فرمایا فإخوانکم فی الدین، شرک سے توبہ کر لے، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دے، تب ان کی راہ چھوڑو یا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو بہرحال ان تمام دلائل کی روشنی میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کافر ہے، اور کافر کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور نہ کافر کی کوئی عبادت قبول ہے جب تک کہ وہ اپنے عمل سے تائب نہ ہو اور نماز پر کاربند نہ ہو۔ لیکن جمہور کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے، لہذا وہ اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ بے نمازی کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، تو الحمدللہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑوس میں اگر مشرک بھی ہو آپ کا پڑوسی تو آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ تو بے نمازی کو جہاں تک ہدیہ دینے کی بات ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بے نمازی قربانی کرتا ہے تو اس بے نمازی کی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور راجح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی قربانی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ۔ ایک حصے کا ثواب اور اسی طرح ایک جانور جیسے گائے بکرا، دونوں کا ثواب یکساں ہے یا کچھ فرق ہے؟ ایک حصے کا ثواب یعنی بڑے جانور میں ایک حصہ، اور چھوٹے جانور میں یعنی دمبا اور بکرا ایک مکمل، اس کے ثواب کا شاید کمپیریزن سائل پوچھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ افضل ہے اہل علم کے نزدیک اونٹ کی قربانی، مکمل ایک اونٹ، اور اس کے بعد مکمل ایک گائے یا بیل، اور اس کے بعد مکمل ایک دمبا، اور اس کے بعد مکمل ایک بکرا یا بکری، اور اس کی اگر طاقت نہیں ہو تو بڑے جانور میں ایک حصہ، یہ چوتھے درجے میں۔ البتہ یہ ہے کہ ایک حصہ جو قائم مقام ایک بکرے کے ہے، آدمی اس میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر سکتا ہے جیسے ایک بکری میں شریک کرتا ہے، لیکن افضلیت میں ایک حصہ بڑے جانور کا ایک حصہ یقیناً ایک سالم ایک مکمل بکرا یا دمبا کرنے کے مقابلے میں ثواب میں کم تر۔
اللہ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اہل محلہ کے لیے، کیا اس طریقے سے بانٹنا صحیح ہے؟ نیز گوشت کے حصے کو وزن کر کے دے سکتے ہیں؟ اچھا، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ ایسا لوگ کہتے ہیں، اہل علم نے، یہ اکثر اہل علم نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ آدھا کرے، آدھا اپنے پاس رکھے، آدھا لوگوں میں بانٹے، اس میں دوست احباب کو ہدیہ بھی دے اور فقراء محتاج مساکین کو، یا پڑوس میں اگر غیر مسلم ہو یا کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہو یا کسی کی تالیف قلب مقصود ہو تو دینے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ نصف اور ثلث کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث اس میں کوئی بہت واضح نہیں آئی ہے، اقوال ہی اقوال ہے، صرف آدمی کھائے بھی اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اطعموا فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو دو اور کھاؤ بھی۔ تو اگر آدمی 1/3 سے زیادہ کھا لے اور 1/3 سے کم خیرات کرے، یا اسی طریقہ سے اگر چھوٹی فیملی ہے اور اس نے بڑا جانور مثال کے طور پر کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 1 حصہ 2 حصے کا گوشت اپنے پاس رکھے اور 5 حصہ وہ خیرات کر دے، الحمدللہ گنجائش ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب وہ بالکل ترازو پر تول کر کے برابر 1 حصے 1/3 حصہ اپنے پاس رکھے، 1/3 دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے رکھیں اور 1/3 فقراء اور مساکین کے لیے رکھیں۔ الحمدللہ اللہ کے دن میں اس طرح کی کوئی سختی اور تقیید نہیں ہے، آدمی ضرورت کے مطابق رکھے بھی اور خیرات بھی کرے۔ جب فقراء مساکین کی کثرت ہو اور بدحالی کی وجہ سے یا کساد بازاری کی وجہ سے قربانی کم ہوئی ہو، مانگنے والے زیادہ ہوں، تو بڑا حصہ خیرات کرنا چاہیے۔ جس قدر آپ زیادہ حصہ خیرات کریں گے اس قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں گھر میں 12-15 آدمی اگر کھانے والے ہیں اور 1 حصہ ہی ہم نے بڑے جانور میں لیا ہے اور ہارڈلی 10 سے 12 کلو گوشت ہی آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ 5-6 کلو تو ہمارے ایک وقت کی ضرورت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو آدمی کم خرچ کرے گا اور خیرات کرے گا اور بڑا حصہ اپنے پاس رکھے گا۔ بہرحال وہ جو بھی شکل کرے، کم کرے، زیادہ خرچ کرے، درست ہے، لیکن خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کھا جائے اور ایسا بھی نہیں ہو کہ کل صدقہ کر دے، بلکہ بعض اہل نے کہا کہ اگر کل کھا جائے گا تو کچھ نہ کچھ وہ حصہ اس کو گوشت کا مہیا کرنا ہوگا، چاہے وہ خرید کے لائے یا کہیں سے لائے، اور وہ فقراء اور مساکین کو دے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بانٹنے کا بھی عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ صاحب وہ کل کا کل چٹ کر گئے یا پھر کل کا کل دے دیا اور خود بھوکے رہ گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے اور یہ ہے کہ صاحب اگر 3 حصے آپ نے کیے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ پورا قربانی کا گوشت وزن کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے، کر سکتے ہیں آپ یہ جاننے کے لیے کہ صاحب بکرا جو ہم نے خریدا تھا اس میں کتنا گوشت نکلا۔ اگر یہ صرف معرفت کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت میں کوئی قواعد انشاءاللہ نہیں ہے۔ قربانی کی نیت سے رکھا ہوا جانور قربانی سے قبل بیمار ہو جائے اور بیماری سے شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو تو کیا قربانی سے قبل اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دینے سے قربانی ہو جائے گی یا اس کو پھر سے قربانی کرنی پڑے گی؟ قربانی کے لیے جانور خریدا کسی نے یا اپنے پاس پالا اور شرائط کے مطابق ہے وہ جانور، قربانی متعین کر دیا، خرید کر کے آپ نے قربانی کی نیت سے اس کو خریدا یا متعین کر دیا اپنے جانوروں میں سے کہ یہ جانور ہم قربان کریں گے۔ اب اس جانور کی حیثیت جب آپ نے متعین کر دیا یا قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اس جانور کی حیثیت موقوف جانور کی ہوگی، اللہ کے راستے کا وہ موقوف ہے۔ لہٰذا اگر وہ بیمار بھی ہے اور قربانی کے دن تک وہ زندہ ہے تو آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیجیے، قربانی آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کر کے گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیں یا بیچ دیں اور اس سے اچھا صحت مند بکرا خریدیں تو آپ کے لیے یہ بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اسی بیمار بکرے کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیجیے، کیونکہ وہ بیمار بنا ہے یا بیمار پڑا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے قربانی سے کے لیے متعین کر دینے کے بعد اس میں آپ کی طرف سے کوئی تفریط اور کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو جیسا بھی جانور کچھ ہے اگر سلامت ہے زندہ ہے تو آپ ذبح کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا اور نماز عید سے قبل آپ قربانی کی نیت سے کر دیں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کا ایک وقت متعین ہے، قربانی کا وقت متعین ہے، نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 13 کی شام تک کر دی ہے۔ لیکن اگر نماز عید سے قبل اگر کسی نے کر دیا، چاہے کسی عذر کے بنیاد پر کیا ہو کہ جانور مر جائے گا یا ایسے ہی گوشت کی خواہش تھی جیسے ابھی بردہ بن نیار نے کیا تھا، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی اس کی جگہ پر پلٹانی پڑے گی اس کو۔ کیا پورے عشرے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا پورے عشرے اول میں ذی الحجہ کے، تو عشرہ بولتے ہیں پہلے عشرے کا روزہ، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے اور 10ویں تاریخ جو ہے یوم النحر اس دن کا روزہ حرام ہے،
اور اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزے بھی 11 12 13 کے حرام ہے، الا یہ کہ حاجی حج تمتع کیے ہوا ہو اور وہ دم نہیں دے سکتا ہو تو وہ 3 روزہ حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزہ گھر لوٹنے کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لیے جائیں عرفہ سے قبل، 6 7 8 ذی الحجہ کے روزے، اور نہیں اگر رکھ سکا ہے تو ثلاثت ایام فی الحج پر عمل کرتے ہوئے 11 12 13 ایام تشریق کے روزے رکھے گا وہ حاجی جس نے حج تمتع کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یوم النحر اور ایام تشریق کے روزے عام لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اب 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کا میں سمجھتا ہوں کہ سائل کا مطلب یہ کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور افضل روزہ ہوگا نفلی روزوں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع مجلس میں نے تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، ایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے کوئی بھی عمل دوسرے دنوں کا اللہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور عمل صالح کے اندر روزہ ماشاءاللہ بڑا اہم عمل ہے اور سر فہرست آنے والے عملوں کے اندر ہے۔ باقی رہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے روزہ ثابت ہے کہ آپ نے 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، تو صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عشرہ ذی الحجہ کا یعنی 1 سے لے کر 9 تاریخ کا کبھی روزہ نہیں رکھا، یا میں نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں روایت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، حدیث میں کلام ہے اہل علم کا۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو عمومی روایت ہے کہ ایام عشرہ ذی الحجہ کے اندر یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کیے جانے والے اعمال یعنی روزہ خاص کے بالذات بقیہ دنوں میں سال کے تمام نفلی روزوں کے مقابلے میں افضل ہیں، کسی بھی دن رکھا جائے اس سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزوں کی مشروعیت اور افضلیت پر دلالت کرنے کے لیے قائم ہے۔ اور اگر اتنی توفیق نہ ہو یا کوئی نہ رکھنا چاہے تو بطور خاص 9 کا روزہ، 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ یوم التاس سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے لیے تو صراحت موجود ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ صوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا یعنی صغائر کا، چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ موفق، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جانور جیسے گائے، بکری وغیرہ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی۔ اونٹ کے سلسلے میں روایت ہے 10 کی بھی، بعض اہل علم نے، علماء اہل حدیث نے 10 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے علماء نے اونٹ کے اندر بھی 7 کی ہی قربانی کو درست کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہدی میں، ہدی جو حجاج کرام کرتے ہیں اس میں تو 7 ہو گئے، لیکن اونٹ میں غیر حاجی 10 ہو سکتا ہے۔ بہرحال اختلاف سے بچتے ہوئے اگر 7 آدمی پر اکتفا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن گائے میں تو اور بیل میں تو 7 ہی شریک ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے۔ 7 الگ الگ فیملی کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک گائے 7 الگ الگ فیملیز کے لیے کافی ہے۔ باقی رہا کہ ایک بکرا ایک فیملی کے لیے ہے، چاہے ایک فیملی میں جتنے بھی لوگ ہوں، ایک چولہے کے اندر جتنے بھی ہو، ایک ہانڈی میں جتنے بھی لوگ، ایک گھر میں جتنے لوگ، 100 سے زائد بھی ہوں تو کافی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ایک قربانی اپنے پورے اہل و عیال کی طرف سے کرتے تھے۔ بہرحال گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمی یہی افضل ہے، 7 سے زیادہ درست نہیں۔ قربانی نہ کرے، عید کی نماز نہ پڑھے اور قربانی کرے تو کیا قربانی جائز ہے؟ عید کی نماز نہ پڑھے اور قربانی کرے، عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ جان لے گے تو جواب آسان ہے۔ اکثر اہل علم نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر پڑھ لیں اور کچھ نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہرحال فرض ہے، کفایہ ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ سنت موقدہ ہے، بہت سے لوگوں نے فرض کفایہ کہا، اور بعض اہل علم نے واجب کہا ہے۔ تو بہرحال بلا عذر کے عید کی نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی درست ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شیخان رضی اللہ عنہما کبھی جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے تھے؟ جی ایسا ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بعض سالوں میں انہوں نے قربانی نہیں کی ہے تاکہ قربانی کے وجوب کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، تاہم جیسا کہ عرض کیا کہ وجوب کے خوف سے کہ کوئی واجب نہ سمجھے تو اس لیے کبھی کبھار چھوڑتے ہیں۔ الحمدللہ اب شریعت
کہ مسائل لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے اب اگر کوئی شخص مستطیع ہے تو اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اور بلا عذر کے قربانی چھوڑنا مکروہ ہے۔ اگر حرام نہ ہو اور باعث گناہ نہ ہو تو مکروہ ضرور ہے۔ میرے والد محترم کی الیکٹرک کی دکان ہے جس میں تمباکو، سگریٹ وغیرہ بھی بیچتے ہیں، تو کیا ایسے آمدنی والے مال سے قربانی جائز ہے؟ سائل کہتا ہے کہ ایسی تجارت ہے جس میں جائز اور ناجائز دونوں طرح کی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں یا کاروبار کیا جاتا ہے، تو ایسے مال سے جو مخلوط مال ہو، جس میں حلال کے ساتھ حرام بھی لگا ہو، ملا ہو، شامل ہو، اس کی قربانی، اس سے قربانی کا جانور لیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ جواب ہے کہ نہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، اس سے حلال کاروبار سے ہی اور حلال اشیاء کی خرید و فروخت کے ہی پیسے سے قربانی کی جائے گی۔ ویسے اس مسلمان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کی تجارت چھوڑ دینی چاہیے، اس پر واجب ہے کہ وہ خود بھی حلال کھائے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے۔ بطور علامت جانور پر کاروباری لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں جس سے چمڑے پر نشان عیاں ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی عیب میں شمار ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر چمڑے وغیرہ پر کوئی نشان بنا دیا جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیوپار کرتے ہیں، ہزاروں بکرے پالتے ہیں، ہزاروں دمبے پالتے ہیں، اور کئی لوگوں کے وادیوں میں چڑھنے والے ہوتے ہیں، تو اختلاط سے بچنے کے لیے اگر وہ کچھ اپنا سمبول، اپنی علامت نشان لگاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اونٹ کو داغا کرتے تھے اور صدقہ کی مہر اس کے اوپر لگایا کرتے تھے، تو اگر چمڑے پر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کان وغیرہ پر داغنا نہیں چاہیے یا کان کو چیرنا اور کاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ کان کا چیرنا، سینگ کا توڑنا، اسی طریقے سے دم وغیرہ کا کاٹنا یہ مکروہ ہے، عمل ہے۔ تو اگر چمڑے کے اوپر کوئی نشان، کوئی سمبل مختصر سا ہو جس سے جانور کی شناخت ہو سکے اور خلط ملط نہ ہو، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ عیب میں شمار نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بدلے جانور کا سر طلب کرنا یا ذبح کرنے کے بدلے پیسہ لینا کیسا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بدلے جانور کا جو سر ہوتا ہے، اچھا، ذبح کرنے والا اپنی اجرت اگر کہے کہ صاحب ہمیں آپ اجرت دیں گے تو ہم ذبح کریں گے، تو آپ اس کو اجرت دیجئے، لیکن قربانی کا گوشت آپ اجرت میں نہیں دے سکتے، قصاب کو بھی نہیں دے سکتے جو آپ کی بوٹیاں بنا رہا ہے، کھال چھوڑا رہا ہے، آپ ان کو نہیں دے سکتے، آپ ان کو الگ سے پیسے دیں، لیکن گوشت کو قیمت میں نہیں دے سکتے، سر کو قیمت میں نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ یوں ہدیہ کر دیں، ذبح کرنے والے کو، قصاب کو دے دیں یا کسی محتاج کو دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اجرت میں بہرحال کوئی مولوی اگر ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مانگتا ہے کہ صاحب ہم کو اس کا سر چاہیے یا اس کے پاؤں چاہیے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے آپ کے لیے دینا، اور نہ اس کو اس طرح کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، استطاعت اگر ہو قربانی دے سکتا ہو، من وجد سعت، جس نے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، حدیث میں کلام ہے، بہرحال استطاعت کی شرط ہے۔ اگر مستطیع ہے، قربانی کے وقت اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس وقت پیسہ آ گیا ہے کہیں سے، اور بڑے جانور میں 2-2.5 ہزار روپے ہی تو لگتا ہے، بعض جگہ 1600، 1800، 2000 روپے لگتے ہیں، اگر اس کے پاس ہے انتظام تو الحمدللہ وہ قربانی کر سکتا ہے، حالانکہ اس کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب نصاب ہو تو قربانی ہے، نہیں، قربانی کی اگر استطاعت ہے تو وہ قربانی کرے گا، بشرطے کہ وہ زیر بار نہ ہو یا دوسروں سے قرض لے کر ادائیگی پر قادر نہ ہو، تو قربانی اس کے حق میں مشروع نہیں ہے۔ کیا قربانی کرنے کے بعد حلق کرانا درست ہے؟ اس سوال کا جواب آ چکا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے اگر ہے بال بڑھوانے کی تو بڑھوائیے، اس کا قربانی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ناخن مونچھ اگر آپ کی 10 دنوں کے اندر جو آپ نے قربانی کے ارادے سے کی وجہ سے چھوڑ رکھی تھی، اگر وہ آپ چاہتے ہیں لینا تو قربانی کرنے کے بعد آپ لے سکتے ہیں، اگر نہیں لینے کی حاجت ہے تو کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ کہ جائے کہ بال مڑوانا یا بال چھوٹا کرانا سر کا ذبح کرنے والے کے لیے یا اس کی فیملی، اس کے ممبر کے لیے، مردوں کے لیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی ثواب ہے۔ ایک عالم دین نے گائے میں صرف ایک ہی حصے کو جائز قرار دیا ہے، لہذا جواب بالتفصیل اور ترجیح بتائیں۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ بڑے جانور میں یعنی گائے میں یا اونٹ میں صرف ایک ہی آدمی کرے گا، ایک ہی حصہ، یعنی ایک فیملی ممبر ایک کر سکتا ہے یا اپنے گھر والے ہی کی طرف سے کر سکتا ہے، 7 الگ الگ گھر والے شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بدنہ میں، ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہوا کرتے، بالکل دس سے صحیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم۔ یہ قول عجیب و غریب ہے کہ آج مجھے یہ کسی سائل سے معلوم ہوا کہ کوئی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے نہیں کیے جا سکتے، تو نص صریح ہے حدیث کے اندر۔
صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تمام کتب ستہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صفت و حجت نبی کے باب میں جو امام مسلم نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بالکل واضح مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں کا عام آدمی بھی جانتا ہے۔ وہ کیسا عالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ جانور میں، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک نہیں ہو سکتے؟ گائے کے 7 حصوں میں ہر ایک حصہ ایک اہل خانہ کی جانب سے کفایت کرے گا، یا ہر حصہ فقط ایک ہی فرد کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب آ چکا ہے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ اگر کوئی لیتا ہے تو وہ پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ آدمی نیت کرے کہ یہ حصہ جو میں نے ایک حصہ لیا ہے وہ میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے، الحمدللہ وہ کافی ہوگا، کیونکہ وہ قائم مقام ایک بکرے کے قربانی کے اندر۔ پھر آپ اس سے استدلال مت سمجھیے گا کہ صاحب عقیقے کے اندر بھی 2 حصہ اگر کر دیتے تو 2 بکرا تو ہم نے کر ہی دیا۔ یہ صرف قربانی کے اندر ہے کیونکہ دلیل موجود ہے، اور عقیقے کے اندر 2 الگ الگ بکرے ہونے کی دلیل موجود ہے، نص موجود ہے کہ وہاں 2 بکرا ہونا چاہیے، اور یہاں نص موجود ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں قربانی کے باب میں ایک بڑے جانور کا ایک حصہ 7 حصوں میں سے ایک حصہ وہ قربانی کے اندر پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوگا، جیسے ایک بکرا کافی ہوتا ہے۔ یہ صرف قربانی کے لیے اسپیشل حکم ہے۔ عقیقہ تو بڑے جانور کا تو غیر مسنون ہے، مسنون ہے ہی نہیں، لیکن اگر کرتے ہیں جب اہل علم کر دی تو پورا ایک جانور دینا ہوگا۔ اور سنت سے یہ ہے کہ صاحب لڑکے کی طرف سے 2 بکرا ہونا چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہو یا بکری ہو، مذکر مؤنث دونوں برابر۔ 2 آدمی مل کر جانور خریدے تو کیا 7 حصہ میں اس کا پرائس کو ڈیوائڈ کر کے 3 اور 4 حصہ خریدے؟ ہاں ایسا ہے مسئلہ کہ اگر 2 آدمی مل کر کے خریدے، جب 7 شریک ہو سکتے ہیں تو 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو برابر سے بھی گوشت بانٹ لیں گے۔ 2 آدمی مل کر ایک جانور خریدے، 2 الگ الگ آدمی، اور پورے گوشت کو وزن کر کے برابر بانٹ لیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ سہام کے حساب سے بانٹے، ایک آدمی 4 حصہ لے، ایک آدمی 3 حصہ لے، لیکن انشاءاللہ اس میں تقید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو 2 آدمی بدرجہ اولا شریک ہو سکتے ہیں، برابر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم جائز ہوگی۔ بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ بھینس کی قربانی کا مسئلہ خاصا مختلف فی ہے، کیونکہ عرب میں ویسے بھی بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ اہل علم نے کہا ہے کہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہے، گائے کی جنس میں سے ہے، لیکن یہ بات میری حلق کے نیچے نہیں اترتی ہے، نہ اہل لغت کی بات نہ عالموں کی بات، کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنس نہیں ہے، 2 الگ الگ جنس ہیں۔ زکوٰۃ کے باب میں قیاس کیا ہے لوگوں نے کہ گائے کی طرح سے 30 جاموس اگر ہو، در و نسل کے لیے کسی نے رکھا ہو، اور سال بھر اکثر دنوں میں وہ عام چراگاہ میں چڑھتی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جیسے گائے میں طبی ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 30 میں اور 40 میں مسنہ ہے، تو اسی طریقے سے جاموس کے اندر ہے۔ لیکن قربانی کے اندر ثمانیت ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے نر مادہ مذکر مؤنث کو، اونٹ کا مذکر مؤنث، گائے کا مذکر مؤنث، زان کا، بھیڑ کا مذکر مؤنث اور بکرے کا مذکر مؤنث اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے۔ اور دونوں 2 جنس ہیں، الگ الگ جنس ہیں۔ اطباء سے پوچھ لیجئے، سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے، اور یہ ہے کہ صاحب دونوں کے گوشت کی بھی تاثیر الگ ہے، دونوں کے دودھ کی بھی تاثیر الگ ہے، دونوں کے مزاج میں بھی الگ الگ فرق ہے۔ گائے پانی سے بھاگتی ہے جبکہ وہ بھینس پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، اور گائے کا مذکر جس کو سانٹ کہتے ہیں وہ بھینس کے اوپر جفتی کے لیے نہیں آ سکتا، اور اسی طریقے سے گائے کا مذکر جو ہے جاموس کا، بھینس کا جو مذکر ہے وہ گائے کے لیے جفتی کے لیے فٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اطباء جو ماہرین ہیں یا جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بالکل کوائٹلی الگ الگ جنس ہے، یہ ایک جنس نہیں ہے۔ لیکن اگر چلیے کسی بھی خانے میں اگر ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ اسی جنس کی چیز ہے، تو پھر یہ ہے کہ صاحب جب تک منصوص چیز مل رہی ہے منصوص کی قربانی کریں، غیر منصوص کی نہ کریں۔ اگر منصوص پر قادر نہ ہو آدمی تو بدرجہ مجبوری دیکھا جائے گا کہ اس اجتہاد کے اوپر کہ آیا وہ جاموس من جنس البقر من نوع البقر ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو اس فتوے اوپر بدرجہ مجبوری عمل کیا جائے گا جب جانور جو قربانی کے لیے منصوص جانور ہے، حدیث کے اندر یا قرآن مجید کی آیت کے اندر جو نص سے صریح سے ثابت ہے، اگر یہ جانور دستیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس پر اس اجتہاد پر عمل کرنے کے سلسلے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک کہ منصوص جانور موجود ہے میں جاموس کی قربانی کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ ویسے اجتہادی مسئلہ ہے یہ، واللہ تعالی علم۔ قربانی کا جانور خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ کر سکتی ہیں۔ قربانی جس کے نام سے ہو بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنے ذبح کرے، اگر وہ ذبح کرنے پر قادر ہو۔ عورت کا ذبیحہ درست ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی جس نے ایک بکری کو پتھر توڑ کر کے ذبح کیا تھا جو مرنے کے قریب آئی تھی، تو آپ نے اس کی ذبیحہ کو درست فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے کہ وہ خود اپنا ذبیحہ کریں۔ اگر ذبیحہ نہیں کرنے پر عورتیں قادر ہیں تو کم سے کم اگر ان کے نام سے ذبیحہ ہو رہا ہے تو وہ وہاں موجود رہیں،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا. جی جانور کا سنگ ہی نہ ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ ہاں پیدائش طور پر اگر سنگ نہ ہو یا اسی طریقے سے دم نہ ہو تو قربانی بلا کڑاہت انشاءاللہ جائز ہے. ویسے سنگ والا خوبصورت جو ہوتا ہے اچھا ہے، افضل ہے کہ سنگ والا، لیکن اگر پیدائشی طور پر سنگ نہیں ہے تو قربانی بلا کڑاہت جائز ہے. ویسے افضل ہے کہ سنگ والا ہو، لیکن سنگ جلا دی گئی ہو، سنگ توڑ دی گئی ہو، تب تو پھر اس کی قربانی مکروہ ہوگی. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.